السلام علیکم دوستو، یہ ہے آسان نماز 40 مسنون دعائیں۔ اس میں ہم نے مردوں کا طریقہ بھی پڑھ لیا تھا نماز کا، اور اذان بھی پڑھ لی تھی۔ اب ہم پڑھیں گے عیدین کا بیان۔ کہاں یہ عیدین کا بیان؟ جب بھی یہ میں پڑھتا ہوں بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ اب اتنی خوشی نہیں رہی، بچپن میں بہت ہوتی تھی۔ یہ ہم اس کا پیج دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عیدین کا بیان 25 نمبر پیج ہے۔ چلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ عیدین کا بیان۔ عیدین کے احکام: سب سے پہلے ہے غسل کرنا، مسواک کرنا۔ پہلا ہے غسل کرنا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا یہ ہے اپنے پاس جو بھی کپڑے ہوں اس میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا۔ یہ نہیں بندہ جائے بازاروں میں یہ کپڑے لے یہ وہ، گھر میں جو ہوں وہ پہنے۔ ریشم کے کپڑے نہ پہنے جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ 4ویں نمبر پہ آتا ہے خوشبو لگانا یا عطر وغیرہ لگانا۔ 4واں، عیدگاہ میں جو آبادی سے دور مسجد ہو اس میں نماز پڑھنے جانا۔ عیدگاہ پیدل چل کر جانا، یہ نہیں کہ بندہ بائک پہ جائے یا کسی گاڑی وغیرہ پہ۔ یہ 7واں یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، ضروری۔ ایک راستے سے بندہ جائے اور دوسرے راستے سے آئے۔ اگر دو راستے آپ کے پاس نہ، ہمارے پاس یہ 2 راستے ہیں، ایک مسجد کی طرف سے، دوسرا یہ گلی کی طرف سے نا۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ، یعنی کہ دائیں ہاتھ سے جاتے ہو آپ، پھر بائیں ہاتھ سے آ جاؤ۔ اگر آپ کے پاس مسجد جانے کا ایک ہی راستہ ہے، پھر آپ کیا کریں؟ ایک راستے سے جائیں، دائیں سے بائیں سے آ جائیں۔ تو یہ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا۔ گھر آ کر پڑھے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ عید الفطر سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ اگر صدقہ فطر واجب ہو تو نماز سے پہلے ادا کرنا۔ عید الاضحیٰ نماز کے بعد جلدی سے قربانی کرنا، اور بہترین اس دن قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے نہ کھائے۔ اگر صدقہ فطر واجب ہو تو اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا۔ عید الاضحیٰ ہو تو نماز کے بعد جلدی سے قربانی کرنا، اور بہتر ہے کہ اس دن قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہ کھائے۔ نماز عیدین کا طریقہ: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ واجب 6 تکبیر کے پیچھے امام صاحب کے پیچھے رو میرا ہانہ کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کے بعد امام مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی۔ اس کے بعد سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں۔ سبحانک اللہم کے بعد امام زئی تکبیر میں ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اتنا توقع کریں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سبحانک اللہم، اور امام اعوذ باللہ بسم اللہ آخر تک پڑھ کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، مقتدی خاموش کھڑے سنتے رہیں۔ پھر رکوع سجدے کر کے دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے، اور 3 تکبیر امام مقتدی سب کہیں، اور ہر باری کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ جب چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، اور روزانہ کی طرح باقی نماز پوری کریں۔ تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں
تو آج میں آپ سب کے لیے لایا ہوں ایک صبح شام کی مسنون دعائیں، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یہ دیکھیے اس میں ہر کوئی لکھا ہوا ہے۔ ہم نے یہ پہلے شہید پڑھا بھی تھا، اس کو بس ایک پیج پڑھ لیا تھا۔ اب اگلا پیج پڑھیں گے، یہ پیج نمبر 3۔ یہ 6ویں نمبر پہ ہر قسم کے شر و فتنہ اور جملے ناگانی آفت سے محفوظ رہیں۔ یہ آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ سن لیں۔ یہ عید کا طریقہ، یہ مسنون دعائیں جو ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، صبح شام کی ہیں۔ اگر اس پہ ہم روزانہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ پڑھیں گے نا، ہمارے دن اچھے گزریں گے پوری زندگی۔ یہ ہر قسم کے شر و فتنہ اور جملہ ناگانی آفت سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ہر موذی نقصان دہ چیز سے حفاظت کے لیے، کوئی بھی نقصان دہ چیز ہے، نام لے کے بتا دیتا ہوں، سانپ، بچھو وغیرہ، یہ ان سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں۔ ہم بس یہ پڑھیں گے 3 دفعہ یہ بھی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے ان تمام اشیاء کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ حصول رضائی اور قبر میں سوال کے صحیح جواب کے لیے حصول رضائی اور قبر میں سوالات کے صحیح جواب کے لیے یہ بھی 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ لکھا ہے۔ تو اس کے نیچے آتا ہے 9ویں نمبر پہ تمام گناہوں کی معافی اور جنت کا پروانہ ملنے کے لیے۔ یہ دیکھیے اتنی یہ فل کتاب ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے روزانہ، اور آپ ہمارے چینل پہ دیکھیے گے، یہ ساری ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، پوری کتاب ہم پڑھیں گے اور آپ ہمارے چینل پہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ آپ سنتے رہیں ہمارے چینل کو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔